السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا قرآن میں اللہ نے لکھا ہے کہ بچوں کو کتنے عرصے تک دودھ پلانا چاہیے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آئیے ہم قرآن سے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو مکمل وضاحت کے لیے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ کئی جگہ سے سمجھا دوں۔ تو سب سے پہلے آپ آئیے سورہ لقمان اور اس کی آیت نمبر 14 اور 15 دونوں دیکھ لیں، 31 کی 14 اور 15۔ پہلے میں آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کریں گے، تو اس حقیقی فہم تک پہنچنے کے لیے آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کی اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کی، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ یہاں سے لیتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے والدین کو یہ تاکید کیا ہے، یہ وصیت کیا ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں، 2 سال میں دودھ چھوڑائیں۔ تو آئیے اس کی حقیقت کو سمجھے، کیا واقعی ایسا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے حکم کیا انسان کو۔ وصی جو ہے حکم کو کہا جاتا ہے، نصیحت کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا حکم، اللہ کی نصیحت، اللہ کی وصیت سب ایک ہی بات ہے۔ تو ہم نے حکم کیا انسان کو یا ہم نے نصیحت کیا انسان کو بوالدیہ، اپنے سرپرستوں کی۔ والدین میں صرف ماں باپ ہی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی ماں سے محروم ہو جاتے ہیں، باپ سے بھی محروم رہتے ہیں۔ کچھ صرف باپ سے محروم رہتے ہیں، کچھ پیدائش کے دوران، حمل کے دوران وہ ماں مر جاتی ہے، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ وہ بات کرے گا جو ہر جگہ، ہر خطے میں، ہر انسان کے لیے ہدایت کا سے تعلق ہو۔ تو یہاں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے سرپرستوں کے بارے میں۔ اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ کیونکہ سرپرست سب کا ہوتا ہے، ماں باپ نہیں رہتے تو کوئی اور اسے پرورش کی ذمہ داری لے لیتا ہے، چاہے وہ خاندان کا ہو یا غیر خاندان کا ہو، قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، یہ حملتہ کا مطلب حمل کا بوجھ اٹھانا، پیٹ میں رکھنا نہیں ہے۔ حمل کہا جاتا ہے بوجھ اٹھانے کو۔ تو اس کا بوجھ اٹھایا اس کے ماخذ والوں نے ایک کمزوری پر، یعنی ایک کمزوری سے اس کا ماخذ کا بوجھ اٹھایا۔ وفصالہ فی عامین، اور اسے کھول دیا، اسے واضح کر دیا۔ فصل کہتے ہیں کھول دینے کو۔ جب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کی تفصیل کر دی تو وہاں تو فصل دودھ چھڑانا نہیں کہتے ہیں، تو اسے واضح کر دیا، اسے کھول دیا عام انداز میں۔ عامین جو یہ 2 سال کی بات نہیں ہے، عام بات ہے، تو یہ دونوں عام طرح سے کہ کس طرح آپ کو ماخذ کو پکڑنا ہے اور کیسے اس کی وضاحت ہوگی، کس طرح اسے کھول کر سمجھیں گے۔ اور کس لیے کرنا ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، یہ کہ میرے لیے قدر کرنے والے ہو اور اپنے سرپرستوں کی۔ تو یہ جو ماخذ کو سمجھنا اور کھول کر اس کو سمجھنا کہ کس طرح عمل کرنا ہے، کس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ کی قدر کریں اور دوسرا اپنے سرپرستوں کو بھی قدر کریں کہ جس نے آپ کو اس قابل بنایا۔ الی المصیر، میری ہی طرف پلٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ پلٹنے کا ٹھکانہ اللہ کی طرف۔ اس آیت میں جو اللہ نے واضح طور پر ہدایت کی ہے، کسی دودھ پلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ انسان کو اس کے سرپرستوں کے بارے میں حکم دے رہا ہے، وصیت کر رہا ہے کہ اس کا جو اس کے ماخذ کا بوجھ اٹھا لیا ایک کمزوری سے، کیونکہ ہر ایک کا ماخذ الگ الگ ہے، کمزور ماخذ بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو اس کمزوری سے اس کے ماخذ کا بوجھ اٹھایا، پھر اس کو واضح کیا، کھول دیا، اس کی تفصیل بیان کر دی عام انداز میں۔ اور یہ کس لیے کہ وہ اللہ کا بھی قدر کرنے والا ہو اور اپنے سرپرستوں کی بھی، کیونکہ پلٹنے کا ٹھکانہ بہرحال اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس کے بعد آئی اگلی آیت، اور اگر وہ دونوں تیرے ساتھ کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم و سند نہیں، تو ان کا کہا نہ مان اور دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بسر کر اور اس کے راستے کی پیروی کر جو رجوع کرے میری طرف، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، سو میں تمہیں آگاہ کروں گا جو تم کرتے تھے۔ تو اگر یہ صرف دودھ پلانے کی بات ہوتی تو یہاں یہ بات نہیں آتی۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک ماخذ کا بوجھ اٹھانا اور پھر اس کو کھول دینا، اس کی وضاحت کرنا کہ کس طرح آپ اس بوجھ کو اٹھائیں گے، بات اس کی چل رہی ہے۔ اس لیے یہاں آ رہا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر تم جد و جہد کرو،
یہ کہ وہ تم سے جد و جہد کرائیں، الا ان تشرکا بی، اس پر یہ کہ تم ملاوٹ کرو مجھ پر، نہیں اللہ کے ساتھ کوئی ملاوٹ کر لیں، اللہ کے کلام میں اگر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر لیں، ما لیس لک بہ علم، جو نہیں ہے تمہارے لیے اس کتاب کے ذریعے جو علم ہے، اللہ نے کتاب میں علم دیا ہے، اس علم کے ذریعے تمہارے لیے علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ملاوٹ کرو، اللہ کے اختیارات کے، اللہ کے کلام کے، اللہ کی کسی چیز میں ملاوٹ کرو۔ اگر کوئی یہ جد و جہد کروائے تو کیا ہوتا؟ فلا تطیعہما، پس تم ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنا، کیونکہ سرپرست میں عورت اور مرد دونوں ہوتے ہیں، اس لیے دو کی بات ہو رہی ہے، صرف ماں باپ کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات میں عورت پرورش کرتی ہے اور بہت سارے معاملات میں مرد پرورش کرتا ہے، تو دونوں مل کر جو پرورش کرتے ہیں، عورت اور مرد مل کر، اس میں اچھی پرورش ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک نہ ہو تو اس بچے کی پرورش میں کمی رہ جاتی ہے، اس میں آپ کو نظر آ جائے گا، اس کے رویے سے محسوس ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ کچھ کمی رہی ہے۔ اس لیے کہا کہ تم ان دونوں کی اتباع نہیں کرنا، دونوں کی اطاعت نہیں کرنا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور تم جو ان کے ساتھی بننا، ان دونوں کے ساتھی بننا دنیا میں، تو ایک پہچان کروائے گی، اور پہچان کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی کتاب سے، کیونکہ معروف اللہ کی کتاب میں جس کی پہچان کروائی گئی ہے، جس میں پہچان جمع ہے، تو اللہ اپنی پہچان اپنی کتاب میں کروا رہا ہے کہ اللہ کی کس طرح سے فرمانبرداری اختیار کرنی ہے، کس ماخذ پر آپ کو چلنا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے، اس کی پہچان کتاب میں ہے۔ اس لیے آگے اللہ اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِیلَ، اور اتباع کرنا اس راستے کی، من اناب الیہ، جو رجوع کرتا ہے میری طرف، ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف تمہیں لوٹنا ہے، فانبئکم، پس تمہیں خبر دیں گے، بما کنتم تعملون، اس کی جو تم عمل کیا کرتے۔ اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ تمہارے سرپرست چاہے عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی جو دونوں جنس ہے، اگر وہ یہ جد و جہد کروائے کہ تم میرے معاملات میں ملاوٹ کرو، میرے کلام میں ملاوٹ کرو، میرے اختیارات میں ملاوٹ کرو، نہیں اللہ پر کچھ بھی ملاوٹ کرو، جو کہ تمہیں اس کتاب کے ذریعے وہ علم ہی نہیں دیا گیا، وہ علم نہیں ہے، تو تم ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنا، اور تم اگر ان دونوں میں سے کسی کو اپنا قریبی بنا، اپنا ساتھی بنانا، تو دنیا میں پہچان کروائی کے طریقے سے، معروف سے، اور معروف قرآن کے اندر موجود ہے، وہ احکامات قرآن سے اس کی تصدیق کرو، وہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہرگز اس کی اتباع نہیں ہوگی، اس کی اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ اتباع کرو اس راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے، یعنی جو احکامات کو اللہ کی کتاب کے ذریعے، اس کی آیتوں کے ذریعے اس کی وضاحت کرتا ہے، اس راستے کی اتباع کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا کہ تمہارا لوٹنا، رجوع کرنا میری ہی طرف ہے، تو میں تمہیں خبر دے دوں گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کو ہر بات کی خبر، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں، کچھ چھپاوا نہیں، اور وہ آپ کو خبر دے گا کہ تم نے کیا عمل کیا اور میں نے کیا حکم دیا تھا۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ بات یوم الآخرت میں ہوگی۔ تو دنیا میں تو آپ معروف پر اگر چلیں گے، آپ نے اس کے متحد ساتھی بنائیں گے، تو نتیجتاً آخری میں پھر اللہ آپ کو خبر بھی دے دے گا کہ تم نے کتنی فرما برداری اختیار کی اور کتنی اللہ کی نافرمانی اختیار کی۔ اب آئیے دوسری جگہ، تاکہ اس کی مزید وضاحت ہو جائے، اس کے لیے آ جائیے سورہ الاحقاف، اور اس کی آیت نمبر دیکھیے 15، یعنی 46 کی 15۔ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اس کی ماں اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں اٹھائے رہی اور اس نے اسے تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور ہوا 40 سال کا، تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی، اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر دے، نیک بنا دے، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی، یعنی تیرے حضور توبہ کی، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب دیکھیے وہاں تو کہا تھا 2 سال میں دودھ چھڑا دیں، اور یہاں آ گیا 30 مہینہ، تو 30 مہینہ تو 2.5 سال ہو گیا، تو اللہ ایک جگہ 2 ایک جگہ 2.5 کہے گا، کیا یہ قرآن میں اختلاف نہیں آ گیا؟ اور پھر اس میں جوانی کی عمر 40 سال بتا رہے ہیں، بہت سے لوگ تو 40 سال تک جیتے ہی نہیں، اس سے پہلے مر جاتے ہیں، تو کیا وہ جوان ہوئے بغیر مر گئے؟ اور کیا اس ترجمے کے تحت تو جب تک آدمی 40 سال کا نہ ہو جائے وہ رب کی نعمتوں کی قدر ہی نہ کرے، کیونکہ 40 سال بعد وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں، تو نے مجھ پر انعام فرمایا، میرے والدین پر بھی، تو 40 سال سے پہلے کیا اللہ کی شکر گزاری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی فرما برداری نہیں اختیار کرنی چاہیے؟ تو یہ ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ ہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے حکم کیا انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اس کے سرپرستوں کی، احساناً، خوب توازن اختیار کرنا، متوازن رہنا، حسن کارانہ کام، حملتہ امہ کرہن،
اس کا ماخذ کا بوجھ اٹھایا کراہیت سے، ووضعتہ کرہن، اور اسے مکمل کر کے دیا ناپسندیدگی کراہیت، وحملہ وفصالہ، اس کا بوجھ اٹھانا اور اسے کھول دینا، اسے واضح کرنا، 30 شہرن، لڑکھڑاتی صورتحال ہے، حتی یہاں تک کہ اذا بلغ اشدہ، جب پہنچ جائے اپنی شدت کو، وہ بلغ 40 سنتن، اور پہنچ جائے خوب مضبوط طریقے کار، قال رب، تو کہتا ہے اے رب، اوزینی، مجھے ایک ایسا گروہ بنا دے، مجھے ایک ایسی جماعت بنا دے، ان اشکرا، یہ کہ میں قدر کروں، نعمت کا، تیری اس نعمت کی، التی، وہ جو کہ انعمت علیہ، تو نے مجھ پر انعام کیا، وعلی والدیہ، اور ہمارے سرپرستوں پر، وان عاملہ صالحن، اور یہ کہ میں عمل کروں خوب اچھا، نتیجہ خیز، مکمل، ترضا ہو، تجھے راضی کرنے والا، وصلح لی، اور میرے لیے اصلاح ہو جائے، فی ذریتی، میرے پھیلانے میں، انی تبت الیک، بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف، وانی من المسلمین، اور بے شک میں سلامتی دینے والوں میں سے ہوں۔ تو اس آیت میں جو اللہ اصل ہدایت دے رہا ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کو ہم نے یہ وصیت کیا ہے، ہم نے یہ حکم دیا ہے، ہم نے یہ نصیحت کی ہے، اس کے سرپرستوں کے بارے میں ایک توازن برقرار رکھنا، متوازن رہنا، اس کے ساتھ سلوک بھی حسن کارانہ ہو، پسندیدہ ہو، اچھا ہو۔ حسن کا بنیادی مطلب ہی توازن ہے، تو متوازن ہو ہر چیز۔ اس کے ماخذ کا جو بوجھ اٹھایا کراہیت سے، تو یقینی سی بات ہے بہت سارے بچے ناپسندیدہ طریقے سے ہوتے ہیں۔ کرہن کا مطلب ہی کراہیت ہے، یعنی جس میں پسندیدگی شامل نہیں ہے لیکن اس کا بوجھ اٹھانے پر مجبور ہے۔ بچہ نالائق ہے، بچہ بات نہیں سنتا ہے، بے قصور ہے، قصوروار ہے، وہ آپ کی بات کو نہیں سنتا ہے، وہ آپ کی باتوں پر، آپ کی نصیحت پر منہ بناتا ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے، تو اس کا ماخذ بھی ایک کراہیت ہے۔ اور جو کچھ آپ نے اسے بنا کر دیا یہ بھی کراہیت ہے، کیونکہ آپ نے بچپن سے اس طرح کی پرورش ہی نہیں کی کہ وہ پسندیدگی کے طریقہ کار سے اللہ کی فرما برداری اختیار کرے، کیونکہ جس نے اپنا بتا دیا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے جو کچھ دیا ہے وہ کس ماخذ کو دیا ہے اور وہ کیا عمل کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو بتا رہا ہے کہ اس کا بوجھ اٹھانا اور اسے واضح کرنا ایک لڑکھڑاتی صورتحال۔ ہر بچے کی تربیت آپ دیکھیے کہ اس کے ماخذ کا بوجھ اٹھانا اور اس کو واضح کرنا، اسے کھول کر بتانا، اسے تفصیل کر دینا، کتنی لڑکھڑاتی صورتحال ہے۔ کوئی بچہ سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا ہے، کوئی تابع دار ہوتا ہے، کوئی نافرمان ہوتا ہے، کوئی غصور ہوتا ہے، کوئی صلح پسند ہوتا ہے، مختلف طرح کے مختلف کیفیات کے بچے ہوتے ہیں۔ تو اس کا بوجھ اٹھانا اور اسے واضح کرنا، اسے کھول دینا ایک لڑکھڑاتی صورتحال ہے۔ ہاں، جب وہ اپنی شدت کو پہنچ جاتا ہے اور مضبوط طریقہ کار میں پہنچ جاتا ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے، خود مختار ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے بس جو میری سمجھ میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے نصیحت کی بھی تو اس کو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا، وہ نہیں سنتا ہے، بس کیا میں عقل نہیں رکھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں، تو جو میری سمجھ میں آئے گا صحیح میں وہ عمل کروں گا، ورنہ نہیں کرتا، انکار کرتا، تو مضبوط ترین طریقہ کار میں پہنچ جاتا ہے۔ سنتن کہتے ہیں یہ سنت اسی سے نکلا طریقہ کار۔ اور پھر کیا کہتا ہے کہ یار مجھے ایک ایسا گروہ بنا دے، اوزینی کا مطلب توفیق نہیں ہے بلکہ گروہ ہونا، اور یہ وضع کے مادے سے جو قرآن میں الفاظ آئے ہیں تو 3-4 جگہ انہوں نے خود بھی گروہ ترجمہ کیا ہوا ہے، لیکن جہاں ان کو روایتیں فٹ کرنی ہوتی ہیں وہاں فوراً توفیق بنا دیتے ہیں۔ تو رب توفیق دے گا تو پھر اس کی قدر کی، رب ہی توفیق نہ دے پھر نہ دے، سارا الزام اللہ پر ڈال دیا۔ تو وہاں کہتا ہے کہ اے میرے بتدریج پروان چڑھانے والے، میں ایک ایسا گروہ بن جاؤں، میں ایک ایسی جماعت آ جاؤں کہ میں تیری نعمتوں کی قدر کروں اور وہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا۔ اور یاد رکھیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب ہے جو قرآن کی صورت میں اللہ نے دے رکھا ہے، ہر انسان کو پہنچا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اسے دیکھے نہ دیکھے، اسے سنے نہ سنے، اسے سمجھے نہ سمجھے، یہ اس کا اختیار ہے، لیکن اللہ نے اپنی ہدایت کی کتاب قرآن کی صورت میں پہنچا دیا ہے۔ کوئی خود سے نہ کھولے اس کا قصور ہے، اللہ کا قصور نہیں پہنچی ہے۔ تو یہ کہ اس نعمت کی تیری قدر کروں جو تو نے مجھ پر انعام کیا، اور سب سے بڑا انعام قرآن کی صورت ہے۔ اور یہ سرپرستوں پر بھی ہے کہ ان کے سرپرستوں نے قرآن سے ان کی تربیت نہیں کی، غیر قرآنی نظام کو دیا اور اس سے اس کی تربیت کی۔ تو وہ کیا کہتا ہے جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، جو اللہ کی نعمت کی قدر کرنے والا ہوتا ہے کہ میں خوب مکمل صحیح عمل کروں،
تجھے راضی کرنا والا، اور میرے پھیلانے میں میرے لیے اصلاح ہو جائے، میں خود ٹھیک رہوں، اور میں تو تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور میں سلامتی دینے والا ہوں، کیونکہ اللہ آپ کو سلامتی دینے والا بنانا چاہتا ہے، لہٰذا ہر حال میں سلامتی چاہیے۔ تو یہاں بھی کوئی دودھ پلانے کی بات یا دودھ چھڑانے کی بات نہیں ہے، یہ روایتی ترجمہ ہے جس کی وجہ سے یہ دودھ پلاتے ہیں۔ اس کی تصدیق کے لیے اور حجت تمام کرنے کے لیے میں ایک آیت آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں، تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ یہاں کسی دودھ پلانے یا دودھ چھڑانے یا حمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ اس کے لیے آپ آئیے سورہ العنکبوت اور اس کی آیت نمبر 8، 29 کی 8۔ اور ہم نے انسان کو ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم دیا، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں، زور ڈالیں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہا نہ مان، تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں ضرور بتلاؤں گا وہ جو تم کرتے تھے۔ یہ مروج روایتی ترجمہ۔ اب دیکھیں یہاں نہ دودھ پلانے کی بات ہے نہ حمل کی بات ہے، لیکن یہاں بھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہے، وہاں بھی یہی والد یعنی والدین کو سرپرستوں کو دی جاتی ہے۔ تو یہاں دیکھیے اصل میں بات کیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کیا انسان کو، بِوَالِدَيْهِ اس کے سرپرستوں کی، حسناً کی ایک توازن رکھنا، وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تم سے جدوجہد کرائیں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تم ملاوٹ کرنے کے لیے ہو مجھ پر، میرے معاملات کو ملاوٹ کرنے والے ہو، ما لیس لک بہ علم، جو نہیں ہے تمہارے لیے اس کتاب کے ذریعے جو علم ہے، فلا تطیعہما، پس تم ان دونوں کی اتباع نہیں، ان کی اطاعت نہیں کرنا، الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تمہارا رجوع کرنا ہے، تمہارا پلٹنا ہے، فانبئکم، پس میں تمہیں خبر دوں گا، بما کنتم تعملون، اس کی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں بھی دیکھیے اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ جو آپ کو آپ کے سرپرستوں کے بارے میں حکم دے رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، وہ کیا دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک توازن برقرار رکھنا، متوازن رہنا، جس سلوک کے انداز میں اچھے سلوک کرنا، حسن کارانہ کام کرنا۔ اس کی مزید تفصیلات مختلف آیتوں میں کہ کس طرح سے کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ حسن کا بنیادی مطلب توازن ہے۔ تو انسان کو اللہ نے یہ وصیت کر دیا، یہ حکم کر دیا ہے، یہ نصیحت کر دی ہے کہ اپنے سرپرستوں کو ایک توازن میں برقرار رکھنا، اور اگر وہ سرپرست تم سے یہ جدوجہد کرائے کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی ملاوٹ کر لو، اللہ کے معاملات میں ملاوٹ کر لو، اللہ کے کلام میں اگر اللہ کے کلام کا شرک کر لو، اللہ کے احکامات میں اگر اللہ کے احکامات کا شرک کر لو، تو یہ کوئی بھی ملاوٹ جو وہ کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ جس کا علم آپ کو اللہ نے قرآن کے ذریعے نہیں دیا، اللہ نے سب سے بڑی نعمت قرآن کی صورت میں دی، اس قرآن سے آپ تصدیق کریں گے کہ واقعی اللہ کا حکم ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو جس کی تصدیق قرآن کی آیتیں نہ کریں وہ عمل ملاوٹ والا ہے، اور اس عمل کو آپ کرنے کے پابند نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس سے روکا ہے، وہ منع کیا ہے کہ فلا تطیعہما، پس تم ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنا، چاہے وہ مرد کروائے یا عورت کروائے، کوئی بھی کروائے، کسی رشتے میں بھی کروائے، کیونکہ اللہ سرپرست کی بات کر رہا ہے، سرپرست کوئی بھی ہوتا ہے، بعض اوقات بھائی بہن بھی سرپرست ہوتے ہیں، کہیں دادا دادی ہوتے ہیں، کہیں نانا نانی ہوتے ہیں، کہیں ماموں خالہ کوئی بھی ہوتا ہے، تو یہ اس کی کوئی قید نہیں کہ صرف اللہ ماں باپ کو کہہ رہا ہے۔ تو جو بھی سرپرست بن جائے، جو اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کے اوپر یہ کہ اس کے ساتھ ایک تو آپ توازن برقرار رکھیں گے، اور اگر وہ یہ جدوجہد کروائیں کہ تم اللہ کو کی ملاوٹ کر لو جس کا تمہیں اس کتاب کے ذریعے علم ہی نہیں ہے، تو تم ہرگز ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ اور کس لیے نہیں کرنا کہ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور میں تمہیں اس کی خبر دوں گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو اپنے عمل کا جواب دے اللہ کے آگے ہونا۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی تفصیل، میں نے ایک ایک لفظ کر کے بھی بتا دیا اور جملوں میں بھی سمجھا دیا، اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہاں کوئی دودھ پلانا یا حمل کا بوجھ اٹھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، صرف عورت اور مرد کے لیے نہیں ہے، صرف ماں باپ کے نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی جو سرپرست ہوتا ہے، جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا ماخذ کیا ہے، اسے کس طریقہ کار پر چلنا، اس کی وضاحت وہ سرپرستی کرتے ہیں جو بھی اس کی پرورش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بے شک سرپرستوں کے ساتھ تم معاملہ جو کرنا توازن والا برقرار رکھنا، اور ہر وہ عمل کرنا جس کی پہچان اللہ کی کتاب سے ہو جائے۔ غیر اللہ کی کتاب سے اگر وہ تو اطاعت کروانا چاہیں تو ہرگز ان کی اطاعت نہیں کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور کس لیے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم آپ کے پاس اس کی کتاب کی صورت میں آ چکا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ملاوٹ کیا تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہوگی، اللہ نے آپ کو بھی عقل و شعور دے رکھا ہے۔ اگر ایسا سرپرست کروانا چاہتے ہیں تو ان کی آپ اتباع نہیں کریں گے، نہ ان کی بات مانیں گے، کیونکہ رجوع اللہ کی طرف کرنا نہیں، ایک دن جواب دہ اللہ کے آگے ہونا ہے۔
اور اللہ آپ کو ہر ایک عمل کی خبر دے گا جو آپ نے کر رکھا، کہ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، حتیٰ کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں اللہ کو وہ بھی علم ہے۔ جب تک آپ نے نہیں سوچا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ نے جو عمل کیا، جو آپ نے سوچا، اس کا علم اللہ کا ہے، اس سے کوئی پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ تو ان تینوں آیتوں میں یہی لب لباب ہے کہ اللہ نے انسان کو جو حکم دیا ہے توازن کا، اور اپنے عمل کی تصدیق کرنا، قرآن سے ہی وہ ثابت کرے۔ ہرگز یہاں نہ 2 سال اور نہ 2.5 سال دودھ چھڑوانے کی بات ہے، بلکہ یہاں بھی کھولنا، وضاحت کرنا، ماخذ کو سمجھانا، کس طرح کا آپ نے ماخذ کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، کیسے آپ نے معاشرہ تشکیل دیا ہے، کس طرح آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی گزارنے کے ہر لمحے کی ہدایت اس میں موجود ہے۔ کہیں آپ کی رہنمائی کوئی سرپرست کر رہا ہوتا ہے، کہیں آپ جس کو رہنما سمجھتے وہ کر رہا ہوتا ہے، کہیں آپ خود سے اپنی رہنمائی کر رہے ہوتے سمجھ کر۔ تو کسی بھی طرح سے ہو، آپ کو اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن آیتوں سے کرنا ہے۔ جو تصدیق ہو جائے اس پر عمل کریں گے، جو نہیں ہوگا اس کی نہیں کریں گے، اور اس بات کا احساس رکھیے کہ ایک دن جواب دہ اللہ کو ہی ہونا ہے، اور اللہ کسی سے کچھ پوچھتے نہیں، ہر ایک خبر آپ کو بتا دے گا جو کچھ آپ نے عمل کر رکھا تھا۔ تو امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی یہ سمجھے کہ اس کے سوال کا جواب نہیں ملا ہے، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔